قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد اس کو پکا کرنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد اس کو پکا کرنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن پاک مستقبل کے لیے پکا رہے۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد اس کو پکا کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ مستقبل میں پکا ہی رہے، مضبوط رہے۔ دوسرا اس لیے اگر حفظ بہت پکا ہوگا تو منزل دہرانے کا پھر دل بھی کرتا ہے۔ تو اگر قرآن پاک یاد ہوتا ہے تو پھر منزل دہرانے کا دل بھی کرتا ہے۔ قرآن پاک یاد نہیں ہوگا تو پھر پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ کتنے حفاظ ہیں، اگر حفظ پکا ہوگا تو منزل دہرانے کو بھی دل کرتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھنے میں منزل سننا آسان رہتی ہے۔ اور ہم نے کئی ایسے حفاظ کا سنا ہے، ہمارے استاد جی جب بھی نماز پڑھاتے تھے وہ قرآن مجید کے مختلف حصوں سے کہیں سے بھی پڑھتے تھے۔ تو ہم طلباء کرام میں بہت پرانی بات ہے، یہ مشہور ہو گیا تھا، یہ میں حفظ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ قاری صاحب کو نا قرآن ماشاءاللہ اچھا یاد ہے۔ جب بھی نماز پڑھاتے تھے ایسا رکوع پڑھتے تھے جو تصور میں نہیں آتا۔ ہمیں تو ایک اندازہ ہوتا ہے امام صاحب آج یہ سورۃ البروج پڑھیں گے یا سورۃ النازعات پڑھیں گے، قاری عبداللہ صاحب پڑھا رہے ہیں تو یہ والا رکوع پڑھیں گے، قاری مجیب صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو یہ والا رکوع پڑھیں گے۔ یہ بھی ہماری غفلت ہے، ورنہ تو قرآن پاک تو ایسا مضبوط یاد ہونا چاہیے کہ بس اللہ اکبر کرو اور جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ سوچ میں ڈالیں وہیں سے پڑھنا شروع کر دو۔ اسی طرح حفظ تا زندگی یاد اور باقی بھی رہے گا اگر قرآن پاک پکا ہوگا۔ اگر حفظ کمزور ہوگا تو پڑھنے میں دہرانے میں دل نہیں کرتا ہے۔ ایسا ہے نا، کتنے حفاظ ہیں جب وہ رمضان المبارک آتا ہے نظر آتے ہیں، پھر ہم ان سے انٹرویو لیتے ہیں، بیٹا سناؤ کیا کر رہے ہو؟ بس روزہ رکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک سنانے کی کئی ترتیب نہیں قاری صاحب۔ کیوں نہیں؟ منزل کمزور ہے۔ بھائی منزل کمزور ہے تو سارا سال تو ویسے موقع نہیں ملتا، چلو یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، آپ تراویح کے بہانے کچھ منزل اور پختہ ہو جاتی ہے، تراویح پڑھا لیتے ہیں۔ نہیں قاری صاحب بہت زیادہ کمزور ہے منزل، ہم تراویح نہیں پڑھا سکتے۔ اس میں یہی آپ لوگوں کو بھی ایک سبق دیتا ہوں میں، جب تک آپ ہمارے پاس پڑھ رہے ہو موقع ہے، منزل پر توجہ دو، خوب اچھی طرح یاد کرو، روز کی منزل روز سناؤ تاکہ آپ لوگوں کو منزل اور مزید بہتر یاد ہو۔ پارے کمزور ہوں، کوئی پارا زیادہ کمزور جیسے منزل میں آ رہا ہے، سبق رکواؤ، ایک دن سبق رکوا دو، قاری صاحب یہ پارا جو ہے نا کمزور ہے تو منزل میں اس کو بہتر یاد کروں گا، پھر سبق کر لوں گا۔ میں نے خود اختیار دیا ہوا ہے کہ منزل کمزور ہو، سب کی کمزور ہو، ہفتے میں ایک آدھ دن سبق روک لیا کرو، اس پر توجہ دو۔ کہا ہوا ہے نا، فائدہ اس سے کون اٹھا رہا ہے؟ ابو بکر، جس کے ہیں ہی 2 پارے 3 پارے، یہ 5 پارے والوں نے تقریباً سب نے فائدہ اٹھایا، خبیب نے، ابو بکر نے، اس طرح 2-3 اور بچے بھی آئے تھے جن کی یعنی کہ تھوڑی منزل ہے، وہ آ جاتے تھے، استاد جی آج سبق نہیں لیں گے ہم، آج ہم سب کی یاد کر رہے ہیں، آج سبق نہیں لیں گے، آج ہم منزل یاد کریں گے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اور زیادہ پارے والے بچوں میں کوئی نہیں آیا، جبکہ یہ میں نے کہا زیادہ پارے والوں سے کہا تھا کہ یہ موقع ہے آپ حضرات کے پاس
آپ ابھی جب تک کلاس میں آپ موجود ہیں، جب تک آپ حفظ کر رہے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، منزل پختہ کریں۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد پھر اتنا کسی کا ڈینجر مین دور آ گیا ہے، پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ ہاں اللہ پاک اگر اسی ماحول سے جوڑے رکھیں، مانگا کرو اللہ سے، تو پھر چلو اتنی توفیق ہوتی رہتی ہے کہ بچوں کا سن سن کے قرآن پاک سینے میں مزید اچھی طرح جمتا جاتا ہے، محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس ماحول، اب یہ سب آپ سب تھوڑے قرآن پڑھائیں گے، سب پڑھائیں گے؟ اللہ نے سب کے نصیب میں تھوڑی لکھا ہے۔ یا 30-35 بچے بیٹھے ہیں آپ لوگ، ان میں سے چند پڑھائیں گے، باقی دنیا کے دوسرے شعبوں میں مصروف ہوں گے۔ تو قرآن پاک کمزور ہوگا تو پھر پڑھنے کا دل نہیں کرے گا۔ تو قرآن پاک کو انس اچھی طرح یاد کریں اور نیند بھی نہ کریں۔ کمزور حفظ کو سنانا بھی بڑی مصیبت ہوگا، اسی طرح حفظ کمزور سے کمزور تر ہو کر نعوذ باللہ بھولنے تک جا پہنچنے کی نوبت آ جاتی ہے، اور اسی زمانے میں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ اور قرآن مجید کو بھولنے کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام عذابوں سے محفوظ فرمائے۔